Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Nare risalet. Ya Resulallah. Nare risalet. Ya Resulallah. Nare risalet. Ya Resulallah. Labbaik ya Resulallah. Labbaik ya Habiballah. Labbaik Ya Habiballah. Resulallah. Labbaik ya Habiballah. Labbaik ya Resulallah. Labbaik ya Habiballah. Labbaik ya Resulallah. Labbaik ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khayrun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala at-tahirin. میں یہاں سے تمام امت اسلامیہ اور تمام انسانی معاشرے اور انسانیت کے نام یہ دردناک اور سوزناک سازش اور یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، اس مناسبت سے تمام انسانیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بالکل روز روشن آفتاب کی طرح عیاں اور منور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ جس کا اخلاق کا نمونہ اس حد تک ہے کہ فرمایا گیا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے اس اونچائی اور تکریم تک پہنچانا چاہتا ہوں اخلاقوں کو، جس نے انسانیت کو درس اقدار دیا، جس نے انسانی معاشرے کو افلاس، غربت، مفلسی، غریبی، ظلمت، ظلم اور مختلف جہتوں سے جو تبعیض اور جو کینہ روی اور جو جاہلیت برپا ہوتی تھی معاشروں میں، ان چیزوں سے نجات دی۔ آج اسی عظیم پیغمبر اور اسی عظیم محسن انسانیت پہ اس طرح سے ان کی توہین کی جاتی ہے، اس طرح سے ان کے حرمت شکنی کی جاتی ہے کہ ہر آنکھ دیکھتی رہتی ہے۔ آج بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے معاشروں میں، مختلف معاشروں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے کیوں نہ اس کا تعلق ہو، ہر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا دیوانہ ہے، عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ ان کا درس عظیم انسانیت کے نام صلح و آشتی کا درس تھا، جہاں پہ اگر اس نے کسی کے ساتھ، کسی ظالم کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے، کسی ظلم کے خلاف قیام کرنے کا حکم دیا، تو وہ بھی انسانی معاشرے کی بقا کے لیے تھا۔ لہذا جس قرآن نے درس دیا کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا۔ جب ایسا پیغمبر اور ایسی کتاب انسانیت کا درس دیتی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کا وجود اور ایک انسان کی ہستی کو بچانے کی وجہ سے پوری انسانیت بچی جاتی ہے، جہاں پہ انسانیت کی بقا ایک انسان کے وجود میں ہے، تو وہاں پہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایسا پیغمبر اور ایسی کتاب اور ایسا دستور اور ایسا آئین کسی ملک، کسی قوم، کسی مسلک، کسی مکتب کے خلاف انسان کو حکم دے کہ اس مکتب کو مٹا دو، اس مکتب کے خلاف جہاد کرو، اس مکتب کے خلاف لڑائی کرو۔ ایسا کوئی بھی پیغام ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہے، نہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں دیکھا ہے، اور نہ ہی انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسا کوئی پیغام انسانیت کے نام دیا ہے، بلکہ جو بھی پیغام ان کی طرف سے تھا، لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر دور میں ہر پیغمبر کا یہی پیغام تھا کہ انسان اور انسانی معاشرے کو ظلم، بربریت اور افلاکیت سے اور جہالت سے نجات دے، اور ان کو فقط پروردگار کا گرویدہ بنا دے، ان کو رب العزت کی بارگاہ میں لے کے آئے، ان کو فرعونیت، یزیدیت، نمرودیت اور ایسے ایوانوں سے ان کو نجات دے کہ تاکہ وہ انسان بن سکے اور انسانی معاشرہ پیدا ہو سکے۔ لہذا جہاں پہ ایک نبی کا ایسا پیغام ہو، تو ایسی ہستی کس طرح سے کسی قوم کو مٹانے کا پیغام دے سکتی ہے۔ آج مختلف طریقوں سے ایسے افراد کو ہائر کیا جاتا ہے، اور ایسے افراد جن کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں وسیم رضوی جیسا جو خبیث انسان ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا انسان اٹھ کے دوسروں کا قلم لے کے، دوسروں کے الفاظ لے کے اور ایسی توہین رسالت مآب کے حق میں کرتا ہے
کہ ہر انسان اور ہر آنکھ اس پہ غمناک ہے، ہر آنکھ اس پہ شرمناک ہے. آج ایسی توہین کی جاتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو بھی عوامل ہے، جو بھی کار فرما ہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتے بلکہ وہ انسان کے دشمن ہیں. وہ انسانی سماج کے محسن نہیں ہو سکتے بلکہ وہ انسانی سماج کے دشمن ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایسا پیارا نبی، ایسا عظیم پیغمبر جس نے ہمیشہ درس انسانیت دیا، تو کس طرح سے اس کے خلاف اور ان کی توہین کی جاتی ہے. عزیزان، جہاں تک بھی یہ پیغام جا رہا ہے بسیج ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے، یہ پیغام عام ہے. ان انسانوں کے ذریعے سے، ان آزاد انسانوں کے ذریعے سے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروان کے ذریعے سے ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے انسان کے لیے پیغام ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کسی بھی یہودی کیوں نہ ہو، ہر کسی کے نام یہ پیغام ہے کہ ہمارے نبی کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے. ہمارے نبی کا پیغام صلح و آشتی کا پیغام ہے. ہم یہاں سے یہی چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ اس ایسے انسان کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کا دل دکھایا ہے. آج اس انسان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ جس نے نہ فقط مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا، مسلمانوں کے عقیدوں کو مجروح کیا، بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والے انسانوں کے قلب کو مجروح کیا. لہذا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہاں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، عقیدت مندان و عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف، وسیم رضوی کے خلاف کڑی سے کڑی وہاں پہ یعنی اس کی سزا مقرر کی جائے. وہ مرتد ہے اور اسلام کے نقطہ نگاہ میں وہ واجب القتل ہے. تو ایسے انسان کے خلاف FIR درج ہونا چاہیے. ایسے انسان کے خلاف پوری طرح سے پورا معاشرہ، نہ فقط مسلمان بلکہ غیر مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کا ساتھ دے کے اس پاکھنڈی انسان کے خلاف اور اس خبیث انسان کے خلاف جو مسلکی منافرت پھیلا رہا ہے، جو مسلکوں کو توڑ رہا ہے، جو مقدس ہستیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو، ان مقدس ہستیوں کی بے احترامی کرتا ہے، ایسے انسان کے خلاف بالکل احتجاج ہونا چاہیے اور ایسے انسان کے خلاف بالکل قیام کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو. میرا آخری پیغام مسلمانوں کے نام ہے کہ مسلمانوں کے نام کہ جس میں علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا بارگاہ یزدی میں اور بارگاہ یزدی سے پھر فریاد واپس آئی کہ مسلمانوں کہاں پہ ہو، کیوں سو رہے ہو، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. میرا پیغام ان کے نام ہے. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر وقت محمد کا دم بھرتے ہیں، جو ہر وقت اپنے نبی کی مدح و ثنا کرتے رہتے ہیں، کہ کہاں پہ ہیں وہ، کیوں نہیں وہ آ کے زبان کھولتے، کیوں ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. کہ آج چونکہ انسان کا اگر کوئی نام ہے، اگر مسلمانوں کا نام ہے، اگر مسلمانوں کی کوئی ہستی ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی وجود ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین ہے. یہی وہ منت ہے، یہی وہ احسان ہے جو کائنات کے خالق نے انسانوں پہ کیا اور وہی محسن انسانیت کہلائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ.